اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح آپ 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے۔ ریاست آسام سے اس وقت چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ آسام میں BJP کی حکومت ہے اور وہاں پر بالکل گھٹیا حرکت شروع ہے مدارس کو نشانہ بنانے کی۔ ایک مہینے میں تقریباً 4 مدرسے گرے ہیں، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ جو چوتھا مدرسہ گرا ہے اس کے تعلق سے چونکانے والا حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا ہے کہ یہ مدرسہ گرانے والوں کا کہنا ہے کہ پولیس کے کہنے پر مدرسہ گرایا گیا۔ پولیس کے کہنے پر آسام میں دہشت گردی کا اڈا قرار دے کر اب تک 4 مدرسوں کو منہدم کیا جا چکا ہے۔ 3 مدارس تو وہاں کی مقامی انتظامیہ کے ذریعے سے گرائے گئے، منہدم کیے گئے، اور چوتھے مدرسہ جو کہ گولپارا ضلع میں واقع تھا اس کو کچھ مقامی لوگوں نے گرا دیا، اور اب اس سلسلے میں بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے، ان کا مقامی لوگوں نے اسے اپنی مرضی سے منہدم نہیں کیا، نہیں گرایا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ دیہات کی عوام نے الزام عائد کیا کہ انہیں پولیس کے ذریعے ہدایت دی گئی تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہدامی کارروائی ہوئی۔ حالانکہ پولیس نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے، لیکن یہ خبر اتنا تو ضرور بتا رہی ہے کہ کس نچلے، نیچ اور گھٹیا طریقے پر آسام میں اور ملک میں سیاست چل رہی ہے۔ آئینہ دن بھارت جوڑو یاترا کو لے کر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل جی کا آج یوں سمجھیے کہ 5واں دن رہے گا، اور بڑے پیمانے پر لاکھوں لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج چوتھا یا 5واں دن ہے، لاکھوں لوگوں کی بھیڑ امڑ رہی ہے بھارت جوڑو یاترا کو لے کر۔ اب BJP بوکھلا رہی ہے،
الٹے سیدھے بیان دے رہی ہے. جیسے کہ آسام کے مکھیہ منتری کا ایک عجیب بیان آیا ہے، یعنی بی جے پی بوکھل آ گئی ہے. اس لیے یوگیندر یادو بھی اب اس یاترا میں شریک ہوئے. مشہور معروف سماجی کارکن ہیں یوگیندر یادو، وہ بھی اس یاترا میں شامل ہو گئے اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا سے بی جے پی بوکھلا گئی ہے. وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یاترا کیا جس میں مشکلات نہ ہوں. ہم نے جب جب یاترائیں کی ہے اس میں کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کیا ہوگا. دراصل یہ پریشانیاں ہی ہے جو یاترا کے مقاصد کو اور زیادہ بہتر بناتی ہے. تو مجھے کل کا میرا وہ جملہ یاد آ گیا، تو میں نے بھی کل یہی کہا تھا اپنے نظر ٹائمز میں جب سمپادکیہ مضمون اداریہ لکھا تھا، میں نے اس پہ ایڈیٹر کا جو کالم ہوتا ہے اس میں لکھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ راہل جی آپ گھبرانا مت، کیونکہ آپ اس پریوار اس خاندان کے ہو جنہوں نے یہاں سے انگریزوں کو بھگایا تھا، گورے انگریزوں کو بھگایا تھا. تو کالے انگریزوں کو بھگانا تو بہت آسان ہے، مشکلیں آئیں گی، تھوڑے سے حالات آئیں گے، مگر آپ ٹینشن مت لینا کیونکہ آپ وعدہ معاف گواہ بننے والوں کے خاندان میں سے نہیں ہیں، آپ اس ملک کو بچانے والے خاندان میں سے ہے. آپ چلو بڑھو، دیش آپ کے ساتھ ہے اور جڑ رہا ہے. اگلا دن تیسری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، کیرلا کے ایک مشہور بے باک جرنلسٹ، نڈر پترکار صدیق کپن، آپ جانتے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی پول کھولنے کے لیے یو پی پہنچے تھے کیونکہ یو پی میں ایک کانڈ ہوا تھا. جی ہاں، ہاتھرس کانڈ، جس میں ایک بیٹی کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا تھا. اس کو کوریج کرنے کے لیے اتر پردیش پہنچے تھے کہ انہیں گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا گیا تھا. اور اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ ان کی یعنی صدیق کپن کی ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ سے منظور کر لی گئی ہے. اس معاملے پر چیف جسٹس کی بینچ نے سماعت کی. سپریم کورٹ نے صدیق کپن کو 3 دن کے اندر ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کرنے اور رہا کرنے کا حکم سنا دیا. یو پی حکومت کپن کی ضمانت یہ کہہ کر مخالفت کر رہی تھی کہ کپن کے انتہا پسند تنظیم کٹر وادی تنظیم پی ایف آئی سے بڑے قریبی رشتے ہے جس کا ایجنڈا ملک کے خلاف ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یو پی حکومت یہ گھٹیا حرکت کر کے کسی بھی طریقے سے صدیق کپن کو رہا ہونے نہیں دے رہی ہے کیونکہ صدیق کپن یہ وہی بہادر پترکار جرنلسٹ ہے جس نے ہاتھرس کانڈ کی پول کھولنے کے لیے کیرلا سے اتر پردیش کا سفر کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ صدیق کپن اکتوبر 2020 سے جیل میں قید ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا چل رہا ہے. صدیق کپن پترکار جیل میں، نپور شرما آزاد. جی ہاں، کیا چل رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو خیر 2020 اکتوبر سے یہ جیل میں ہے اور یہ وہ صحافی ہے کہ جس پر یہ کہہ کر اسے چھوڑا نہیں جا رہا کہ اس کے پی ایف آئی سے تعلقات ہے. تو اب کپن کی جانب سے جو کپل سبل جو سینئر وکیل ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس کا تعلق پی ایف آئی سے ہے تو پی ایف آئی کوئی بین تنظیم نہیں ہے، یا پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. جب پی ایف آئی بین نہیں ہے، جب پی ایف آئی کو ابھی تک کے دہشت گرد نہیں مانا گیا تو صرف پی ایف آئی سے تعلقات کی بنیاد پر صدیق کپن کو جیل میں کیوں رکھا جا سکتا ہے. صدیق کپن کے سینئر وکیل کپل سبل نے سپریم کورٹ میں گزشتہ کل دمدار انداز میں یہ دلیل پیش کی. آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک، دردناک اور جذبات سے کھلواڑ کرنے والی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے. ایک عورت جس نے شیطانی حرکت کی اور پورے ملک میں ماحول خراب کیا، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر پورے ملک میں دنگے ہوئے، فساد ہوئے، قتل ہوئے. سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ اس کی وجہ سے دنگے اور فساد ہوئے ہیں، لیکن آج خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ آج تک گرفتار تو ہوئی نہیں اور اب ہوں گی بھی نہیں کیونکہ نپور شرما کی گرفتاری کی عرضی سپریم کورٹ سے مسترد کر دی گئی. جی ہاں، سپریم کورٹ نے پیغمبر اسلام کے خلاف ریمارکس کیس میں بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما کی گرفتاری کی درخواست کرنے والے وکیل کی درخواست پر غور کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاڈلی گرفتار نہیں ہوگی. ہاں، اس
اس شیطان عورت کو گرفتار کرو جس کی وجہ سے دنگے فساد اور مرڈر ہوئے ہیں. یہ مطالبہ کرنے والے، یہ ڈیمانڈ کرنے والے کہ شیطان عورت کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کرو، یہ ڈیمانڈ کرنے والے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے دنگے فساد مرڈر اور قتل ہوئے ہیں، اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت ہوئی ہے. گجرات میں بی جے پی سرکار نے کی ہے کہ آج پوری دنیا تھوک رہی ہے. جی ہاں، پوری دنیا تھوک رہی ہے، مگر ان بے غیرتوں کو، بے شرموں کو رتی برابر شرم نہیں آتی ہے. جی ہاں، بلقیس بانو ایک ایسی بیٹی کہ جس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سب کو معلوم ہے، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اور پھر اس کا ریپ کرنے والوں نے باقاعدہ صرف ریپ ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا. مگر گجرات کی بی جے پی سرکار نے 15 اگست آزادی کے دن کا مذاق اڑایا. یعنی سیدھا اگر کہا جائے تو مودی جی نے آزادی کے دن کا مذاق اڑایا. لال قلعے کی فصیل سے جھوٹا بیان دیا مہیلاؤں کے سمان کا، سرکشا کا، اور اسی دن ریپ کرنے والوں کو گجرات میں آزاد کیا گیا. اور کتنے بے شرم اور شیطان قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے ریپ کرنے والوں کو جب چھوڑا گیا تو ان کو مٹھائیاں بھی کھلائی، ان کا ستکار و سمان بھی کیا. جی ہاں، ایسے شیطانوں کو شرم آنی چاہیے. لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ جب ریپ کرنے والوں کو آزاد کیا گیا، قتل کرنے والوں کو آزاد کیا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا تھوک رہی ہے. تو اب خبریں آ رہی ہے کہ اب سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کو لتاڑا اور ان کو 3 ہفتے کے اندر جواب دینے کا حکم دیا. کیوں؟ سپریم کورٹ نے لتاڑتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے، مجھے اب یہ کہتے ہوئے ہنسی آتی ہے، پوری دنیا ان پہ تھوک رہی ہے تو ان کو شرم نہیں آ رہی ہے، ہر در بھی چلا رہے ہیں. تو اب سپریم کورٹ نے گجرات حکومت سے کہا کہ بلقیس کے گناہ گاروں کو آخر کس بنیاد پر رہا کیا گیا؟ کیا اس بنیاد پر کہ وہ ریپ کرنے والے ہیں مگر برہمن ہیں؟ کیا اس بنیاد پر کہ وہ برہمن ہے، سنسکاری ہے؟ تو کیا پھر برہمنوں کو اور سنسکاریوں کو ریپ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے؟ تو بڑی گھٹیا اور نیچ حرکت گجرات کی حکومت نے کی ہے، جس کو لے کر خود اب سپریم کورٹ نے سوال کیا ہے کہ آخر کس بنیاد پر، کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ریپ کرنے اور قتل کرنے والوں کو بی جے پی والوں تم نے رہا کر دیا ہے؟ تم نے مہیلاؤں کا یوں سمجھے کہ اپمان کیا ہے، مہیلاؤں کی بے عزتی کی ہے. آئیے ناظرین، بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار، جی ہاں آپ جانتے ہیں نتیش کمار یہ وہ انسان ہے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، لات مار کے، بے عزت کر کے بہار سے نکالنے کا کام نتیش کمار نے کیا ہے. اب وہ نتیش کمار دورہ کر رہے ہیں اور اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں سے مل رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے 2024 میں ملک کو بچایا جائے، کیونکہ ملک میں بالکل گھٹیا اور نیچ راجنیتی ہندو مسلمان کے نام پر چل رہی ہے اور ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، آتما ہتیا، بھوکمری بڑھ گئی ہے. ملک کو بچانا ہے تو اب سب کو ایک ہونا ہوگا. تو نتیش کمار ابھی دلی کے دورے پر تھے اور اپوزیشن لیڈران سے ملاقات کی، ممتا دیدی سے ملاقات کی، راہل گاندھی سے ملاقات کی. تو وہ لگاتار اپوزیشن کے پارٹیوں کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں. وہ جب بہار پہنچے تو بہار پہنچتے انہوں نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے اپوزیشن لیڈران جلد متحد ہو جائیں اور بی جے پی کے خلاف لڑائی میں حصہ لیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے. اور ملک کو آج ایسے ہی بی جے پی سے بچانا ضروری ہے جیسے اس زمانے میں انگریزوں سے بچایا تھا، کیونکہ انگریزوں نے بھی یہی نیچ حرکت کی تھی، ہندو مسلمانوں کو لڑوا کر ہی 200-250 سال حکومت کی تھی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ دھرم کے نام پر لڑاتے رہو تو ہی کرسی باقی رہے گی، حکومت ٹکی اور بنی رہے گی. اور آج یہی گھٹیا حرکت بی جے پی کر رہی ہے. آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، اللہ جمعیت علماء کی خدمات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جمعیت ہے، جی ہاں، کہ جو ایسے وقت میں
उन जवानों के लिए खड़ी हो जाती है, उन लोगों के लिए खड़ी हो जाती है कि जब रिश्तेदार भी खड़े नहीं हो पाते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे वक्त में ये जमीयत खड़ी होती है और बड़े बड़े मसाइल पर बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ती है। आज बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि इबादत गाह एक्ट, आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मामले को लेकर इस वक्त बड़े पैमाने पर शरारत हो रही है। अब जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह मामला दाखिल किया गया और अब अच्छी खबर यह आ रही कि इबादत गाह एक्ट 11 अक्टूबर को इसकी समाअत होगी। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दाखिल 2 दरखास्तें बराए इंटरवीनर और एक ताज़ा पिटिशन को समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जी हाँ, खबरें हैं कि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो वकील पेश हुए हैं उनमें जनाब मोहतरम एजाज मकबूल साहब और मोहतरम गौरव अग्रवाल, इनकी दलाइल को सुनने के बाद बाकायदा समाअत के लिए ये दरखास्त मंजूर कर ली गई। ऐसे एक बड़ी खबर आ रही है, आप जानते हैं कि मुल्क में इनको सिर्फ हर 15 दिन पे कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे अपने दलाल चैनलों के जरिए से असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। फिर दलाल, गोदी मीडिया, चाटुकार जी हाँ मौजूद है, बल्कि 98% चैनल चाटुकारी का पूरा भोंकने का पूरा हक अदा कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में नफरतें कैसे फैल सकती है इसका पूरा हक ये चैनल अदा कर रहे हैं। तो अब इन्हीं चैनलों के जरिए से हर 15 दिन में सरकार को कोई नया मुद्दा देना पड़ता है कि ये लो बेटा दलालो, ये लो, और अपने डिबेट के जरिए से इस पर भोंकते रहो ताकि असल मुद्दों से ध्यान हटा रहे। तो खैर आइए, आपको याद होगा कि CAA ऐसे ही एक घटिया हरकत हुकूमत ने की थी और CAA के जरिए से फिर मुसलमानों को सताने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा ने कोरोना ला दिया तो फिर वो CAA का मामला भी साइड में रह गया और 2 साल तक के कोरोना आ गया। शाहीन बाग जो मुसलमानों ने लगाए थे वो भी खत्म कर दिए गए। चलिए आइए, CAA को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उसको चैलेंज करने वाली, यानी CAA को चैलेंज करने वाली 100 से ज्यादा अर्जियां थी जो कोर्ट में दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में। और अब खबरें आ रही है कि उन तमाम 100 से ज्यादा अर्जियों पर 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा, सुनवाई करेगा। भारत जोड़ो यात्रा जिसकी क़यादत, जिस लीडरशिप, जिसका नेतृत्व इस वक्त जो है जनाब राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के ताल्लुक से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत में जो नफरतें फैल गई है उनको ख़त्म करके भारत को जोड़ने का, यानी भारतवासियों में बीजेपी ने, संघ परिवार ने, RSS ने जो गंदगी पैदा कर दी है हिंदू मुस्लिम की, तो इस गंदगी को साफ करना और नफरतों को साफ करना, दिलों से कुदूरत को, दुश्मनियों को साफ करने का काम कर रहे हैं और भारत को, हिंदू मुस्लिम को, तमाम को, सिख हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे भारत जुड़ेगा जो भारत के विकास के लिए जरूरी है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारा ये जो नजरिया है ये बीजेपी और संघ यानी RSS के खिलाफ है, इसलिए बीजेपी और संघ भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बौखला रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि हमारी ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है। जो नुकसान बीजेपी और RSS के नजरिए ने मुल्क को किया है, यानी जो नफरतें, गंदगी फैला दी है, उसको खत्म करने के लिए हमारी ये यात्रा है। ये गंदगी खत्म होगी जो गूघान, गोया कि मैं मेरी जबान में कह रहा हूं, जो गूघान बीजेपी और RSS ने, संघ परिवार ने नफरतों की गंदगी जो फैला रखी है, जब तक कि ये स्वच्छ नहीं होगा, ये अभियान नहीं चलेगा, मुल्क में जोड़ और मुल्क का विकास नहीं हो सकता। आइए दिन बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी एक नई नीच हरकत कर रही है मदरसों के सर्वे के नाम पर, और मैं आपको लगातार 4 दिन से बता रहा हूं कि उलमा मैदान में उतरे हैं और उनका कहना है कि जो जाहिल मदरसों को नहीं जानते हैं उनको ये भी बताना है कि मदरसों का मुल्क पर कितना बड़ा एहसान है और किस तरह मदरसों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए मैदान में उतरकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। उन जाहिलों को भी ये बताना है और जो
बदमाश शैतान जानबूझ कर, क्योंकि अब इनके पास सारे मुद्दे खत्म हो गए, राम मंदिर से जितनी रोटी खाना थी, बाबरी मस्जिद से जितनी रोटी खाना थी मिल गई, अब सारे मुद्दे खत्म हो गए, तो असल मुद्दों से ध्यान हटाना और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने के लिए अब वो मदरसों को छेड़खानी कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये जुमला उलमा कह रहे थे, मुसलमान कह रहे थे, लेकिन अब बाकायदा बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी गुज़िश्ता कल बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बीजेपी मदरसा सर्वे कराने के नाम पर मुसलमानों को दहशत ज़दा कर रही है, मुसलमानों को खौफ में डर में डालने की कोशिश कर रही है। ये मायावती का बयान है। ये अलग बात है कि मायावती के बयान को मुसलमान इसलिए भी सीरियस नहीं ले रहे हैं क्योंकि मायावती के ताल्लुक से लोगों का ये मानना है कि इसी ने जो है, यानी मायावती जी ने ही बाकायदा बीजेपी को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से बीजेपी फिर उत्तर प्रदेश में आ गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि मायावती हो या कोई भी हो, अगर वो असल मुद्दे पर, चाहे उनकी नीयत कुछ भी हो, लेकिन अगर वो बात सही कर रहे हैं तो उसको समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए। और मैं इसका सपोर्ट करता हूं कि मायावती जो कह रही है वो तो मैं पहले से ही कह रहा हूं, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं कि बीजेपी मदरसा सर्वे कराने के नाम पर मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल बनाकर आरएसएस संघ परिवार और इस मुल्क का दुश्मन टोला जो है, जो मुल्क में नफरतें पैदा करना चाहता है, ये उनको खुश करने के लिए बीजेपी ये नीच हरकत कर रही है। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।